بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا تعارف۔ نبی اور رسول کی تعریف۔ نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قانون اور خدائی احکام لے کر آئے اسے رسول کہتے ہیں۔ وحی کی تعریف۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، اور وحی کا لغوی معنی ہے پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ نیز وحی نبوت انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے۔ اللہ جو چاہے بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام فرمائے۔ البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن نہیں۔ نمبر 1، وحی کے طور پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما کر بیداری میں خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے، اور آیت میں الا وحیا سے یہی مراد ہے۔ نیز اس میں یہ قید بھی نہیں کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ حاضرین ناظرین، امام مجاہدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینے مبارک میں زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کے خواب میں وحی فرمائی، اور آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی جس کا فَهِيَ إِلَّا عَبْدِهِ مَا أُوحِیَ میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وحی ہیں۔ نمبر 2، وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے، یوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے کلام سے مشرف فرما گئے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسم و جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اور آیت میں مذکورہ پر پردے سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کرنا سکنا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچنے میں فرشتے کا واسطہ ہے۔ انبیاء و مرسلین کی تعداد۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی تعداد سے متعلق روایت مختلف ہے، اس لیے ان کی صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی تعداد میں معین میں نہ کریں، کیونکہ معین تعداد پر ایمان لانے میں کسی نبی کی نبوت کا انکار ہونے یا کسی غیر نبی کو نبی ماننے لینے کا احتمال موجود ہے۔ یہ دونوں باتیں بذات خود کفر ہیں۔ اسماء انبیاء کرام۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، البتہ ان میں سے 27 کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے۔
نمبر 1 آدم علیہ السلام، نمبر 2 نوح علیہ السلام، نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 اسماعیل علیہ السلام، نمبر 5 اسحاق علیہ السلام، نمبر 6 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 7 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 9 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 10 حضرت خضر علیہ السلام کے راجح قول کے مطابق یہ بھی نبی ہیں، نمبر 11 حضرت شعیب علیہ السلام، نمبر 12 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 13 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 14 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 15 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 16 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 17 زکریا علیہ السلام، نمبر 18 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 19 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 20 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 21 حضرت یسیع علیہ السلام، نمبر 22 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 23 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 24 حضرت ذوالکفیل علیہ السلام، نمبر 25 حضرت صالح علیہ السلام، نمبر 26 حضرت عزیز علیہ السلام، نمبر 27 خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے علاوہ تورات میں حضرت شیش علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوش علیہ السلام، حضرت شمول علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت شعیہ علیہ السلام کے مبارک نام بھی مذکورہ ہیں۔ معجزہ کی تعریف۔ نبی کی دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر ایسے امور ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں جو عادت محال ہوں اور منکروں کو اس جیسے امور ظاہر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعویٰ کے مطابق محال عادی امر ظاہری فرما دیتا ہے اور منکرین سب اسے ظاہر کرنے سے عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بات یقیناً قطعی اور حتمی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نیا نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ ایسے شخص سے معجزے کے دکھانے کا مطالبہ کرنے سے متعلق امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مدعی نبوت سے اس خیال سے کہ اس کا عاجز یعنی نہ کرسنا ظاہر ہو معجزہ طلب کرے تو وہ حرج نہیں، اگر تحقیق کے لیے معجزہ طلب کیا گیا کہ یہ معجزہ بھی دکھا سکتا ہے یا نہیں تو وہ بھی کافر ہے۔ مشہور معجزات۔ قرآن و حدیث میں انبیاء و مرسلین کے کثیر معجزات کا ذکر ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، پتھر پر اسمار نے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، دریا پر اسمار مارنے سے اس میں خشک راستے بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دودھ پینے کے دونوں میں کلام فرمانا، مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا کو آنکھوں کا نور اور کوڑ کو مریض کو شفا دینا، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، مثلا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سفر معراج، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، جانوروں اور لکڑی کے ستون کا کلام کرنا، پرندوں کا فریاد کرنا اور درختوں کو پتھروں کا سجدہ کرنا وغیرہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جو بھی دوست چینل پہ نیا ہے سبسکرائب کر دیں، اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن پریس کریں، نیو ویڈیو کرنے کا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو نیو ویڈیو اب تک پہنچ جائے گی۔ جزاک اللہ۔